اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی جس چیز پہ آپ نے خرچ فرمائی وہ یہ تھی کہ مسلمان پریکٹیکل مسلم بنے، پریکٹیکل مسلمان بنے۔ جو قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دیا اور میں اس قرآن کو لے کے اپنی امت کے پاس آیا، اس قرآن کے الفاظ صرف ان کو یاد نہ ہوں، صرف یہ ان الفاظ تک نہ رہیں، صرف اس کے معانی اور تراجم تک نہ رہیں، بلکہ اس قرآن کا عملی نمونہ بنے، اور اس کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے ایسا بہترین اور بے مثال قسم کا پیش کرے کہ دنیا ان کو دیکھ کے عش عش کر اٹھے، اور جو انسانیت کی اصل شکل اور صورت ہے وہ دنیا کے سامنے نظر آ سکے۔ اس لیے جس آدمی نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کلمہ پڑھنے کے بعد پھر اس نے عبادت بھی اس کلمے کے مطابق کرنی ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، نماز پڑھنی ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن اس حکم کو پورا کیسے کرنا ہے، جیسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر کے دکھایا اور اپنے صحابہ کو سکھایا۔ زکوٰۃ فرض ہے صاحب نصاب پہ، وہ کیسے ادا کرنی ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کروا کے دکھایا اور دنیا کے سامنے ایک عملی نمونہ رکھا۔ روزہ ہے، حج ہے، باقی احکام ہیں، جتنے بھی اوامر ہیں، وہ اگر اللہ کی طرف سے ہیں، وہ اوامر، وہ احکام اگر من جانب اللہ ہیں، تو ان اوامر پہ اور ان احکام پہ عمل کا جو طریقہ ہے، اس کا جو پریکٹیکل ہے، اگر یہ تھیوری اللہ کی طرف سے ہے تو اس کا پریکٹیکل جو ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ جب تک اس تھیوری کو اس پریکٹیکل کے مطابق نہیں کیا جائے گا، جو پریکٹیکل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے ذریعے سے امت کے سامنے رکھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جیسی ایک بہترین عملی جماعت اس عمل کے مطابق آپ نے تیار کی، جب تک اس کے مطابق قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا کوئی عمل نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ الٹے لٹک کے بھی عبادت کرتے رہیں، ان کی کوئی عبادت بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ اب جس طرح ہم نمازوں کے اندر، جس طرح روزے کے اندر، جس طریقے سے حج کے اندر، جس طریقے سے زکوٰۃ کے اندر ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جی نماز میں طریقہ حضور والا ہو، روزے میں طریقہ ترتیب حضور والی ہو، زکوٰۃ میں ترتیب حضور والی ہو، حج میں ترتیب حضور والی ہو، اسی طریقے سے جو انسانی زندگی کا حصہ معاملات سے ریلیٹڈ ہے، اخلاقیات سے ریلیٹڈ ہے، معاشرت سے ریلیٹڈ ہے، ان تینوں شعبوں کے اندر بھی بحیثیت مسلمان ہمیں یہ دیکھنا فرض ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی آدمی معاملات میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کر رہا ہوتا ہے، اخلاقی میدان میں حضور کے طریقے کا مظہر ہوتا ہے، معاشرت کے میدان میں وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا متبع ہوتا ہے اور اسی کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، تو ایسے آدمی کی 24 گھنٹے کی زندگی دین بن جاتی ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی ہم نے آج اسلام کو بڑا لمیٹڈ کر دیا ہے، بڑا محدود کر دیا ہے۔ ہم نے اسلام کو زیادہ سے زیادہ عقائد اور عبادات تک ہم نے محدود کر دیا۔ عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ اگر عقیدے میں کوئی ملاوٹ ہوگی تو کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آگے بڑھتا ہے عقیدے کی درستگی کے بعد تو نمازوں کی پابندی کرتا ہے، بہت ضروری ہے نمازوں کی پابندی کرنا، رمضان کے روزوں کی پابندی کرتا ہے، بہت ضروری ہے کہ یہ سب فرض ہیں، صاحب نصاب ہو گیا تو زکوٰۃ دیتا ہے، بہت ضروری ہے کہ یہ فرض ہے، صاحب استطاعت ہو گیا تو حج کرتا ہے، بہت ضروری ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مقرر کردہ فریضہ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں مسلمانوں کی میجارٹی عقائد کی درستگی اور عبادات کی درستگی بس صرف انہی پر اکتفا کرتی ہے۔ جن لوگوں کے عقائد درست ہیں یا جو عبادات کر رہے ہوتے ہیں اور عبادات کو سنوار کے کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اگلے جو 3 شعبے ہیں اسلام کے، معاملات کا شعبہ ہے، اخلاقیات کا شعبہ ہے، معاشرت کا شعبہ ہے، ان تینوں شعبوں کے اندر وہ اسلام کی پابندی کو اپنے لیے ضروری نہیں سمجھتے۔ حالانکہ یہ پہلے جو 2 شعبے ہیں، ان دونوں شعبوں کا تعلق انسان کی، مسلمان کی انفرادی زندگی کے ساتھ ہے۔
اور انفرادی زندگی کا نفع نقصان بھی انفرادی ہوتا ہے. مثلا ایک آدمی اگر نماز نہیں پڑھے گا تو اس کا نقصان صرف اس کی ذات کو ہوگا. روزہ نہیں رکھے گا تو اس کا نقصان صرف اس کی ذات کو ہوگا. صاحب نصاب ہوتے ہوئے زکوٰۃ نہیں دے گا تو اس کا نقصان صرف اس کی ذات کو ہوگا. صاحب استطاعت ہوتے ہوئے حج نہیں کرے گا تو اس کا نقصان صرف اس کی ذات کو ہوگا. بعد والے جو 3 شعبے ہیں، معاملات کا شعبہ، اخلاقیات کا شعبہ اور معاشرت کا شعبہ، ان تینوں شعبوں کا تعلق اجتماعیت کے ساتھ ہے، ان تینوں کا تعلق سوسائٹی کے ساتھ ہے، ان تینوں کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے. اور جن امور کا تعلق اجتماعیت کے ساتھ ہو، سوسائٹی کے ساتھ ہو، معاشرے کے ساتھ ہو، اگر خدا نخواستہ وہاں کوئی غلطی ہوگی تو اس کا نقصان بھی اجتماعی ہوگا. اگر خدا نخواستہ وہاں پہ اگر کوئی بغاوت ہوئی تو اس کا جو نیگیٹو اثر ہے وہ پوری اجتماعیت کو متاثر کرے گا. چنانچہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے معاملات کی خرابی کی وجہ سے، مسلمانوں کے اخلاقی بگاڑ کی وجہ سے، مسلمانوں کے معاشرتی بگاڑ کی وجہ سے آج پوری سوسائٹی بگڑی ہوئی ہے، آج پورا معاشرہ بگڑا ہوا ہے. جو مسلمان نماز پڑھتا ہے وہ معاملات کے میدان میں آ کے بالکل ایسا باغی بنتا ہے کہ اس میں اور کافر میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے. آج کا مسلمان مسجد میں نماز تو پڑھتا ہے لیکن جس وقت وہ بازار کی زندگی میں آتا ہے تو بازار کی زندگی میں آ کے وہ اپنی مرضی کے مطابق کاروبار کرتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق تجارت کرتا ہے. زراعت کے میدان میں جاتا ہے تو اپنی مرضی کے مطابق وہ زراعت کرتا ہے. صنعت و حرفت کے میدان میں جاتا ہے تو اپنی مرضی کے مطابق وہ صنعت و حرفت کرتا ہے. اب نماز تو پڑھی لیکن آ کے کاروباری دنیا میں بیٹھ کے اس نے جھوٹ بولا، کاروباری دنیا میں اس نے بیٹھ کے دھوکہ کیا، لوگوں کو چیٹ کیا. سودا بیچتے وقت سودا بیچنے کے جو اسلامک رولز ہیں ان کو اگنور کیا، ان کو فالو نہ کیا. اب اگر اس سے کوئی سودا لے کے جائے گا، اس کو مسلمان سمجھ کے اس سے سودا خرید کے لے کے جائے گا، اور خدا نخواستہ اس نے اس ڈیلنگ کے اندر اگر کوئی ڈنڈی ماری ہے، خدا نخواستہ اس نے جھوٹ بول کے اس سودا کو فروخت کیا ہے، چیٹ کر کے اس سودا کو فروخت کیا ہے، سودے کا عیب چھپا کے اس نے سودے کو بیچا ہے، تو اس نے تو سودا بیچ دیا. لیکن جس نے اس سودے کو خریدا اس نے اس کو مسلمان سمجھ کے خریدا، لیکن جس وقت اس نے جا کے چیک کیا تو اس کو پتہ چلا کہ میرے ساتھ تو فراڈ ہو گیا ہے. تو وہ صرف اس مسلمان سے متاثر نہیں ہوگا بلکہ پوری مسلم سوسائٹی سے متنفر ہوگا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مسلم کی اس غلط ڈیلنگ کی وجہ سے وہ اسلام سے کہیں متنفر نہ ہو جائے. اس لیے اسلام نے جو پہلے 2 شعبے ہیں، عقائد کا شعبہ، عبادات کا شعبہ، جہاں ان کی درستگی اور اصلاح پر زور دیا ہے، وہیں جو اسلام کے باقی تینوں شعبہ جات ہیں کہ معاملات بھی عین اسلام کے مطابق ہونے چاہیے، اخلاقیات بھی عین اسلام کے مطابق ہونی چاہیے، معاشرت بھی عین اسلام کے مطابق ہونی چاہیے، ان پر بھی اسی طرح زور دیا ہے. اور میں نے عرض کیا کہ پہلے دونوں شعبوں کا تعلق تو انسان کی انفرادی زندگی کے ساتھ ہے، لیکن بعد کے تینوں شعبوں کا تعلق اجتماعی زندگی کے ساتھ ہے، معاشرتی زندگی کے ساتھ ہے، پوری سوسائٹی کے ساتھ ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ آج مسلمان اپنے معاملات کو ٹھیک کریں، اپنی اخلاقیات کو ٹھیک کریں، اپنی معاشرت کو ٹھیک کریں. معاملات کی دنیا میں آج آپ دیکھیں ہماری تجارت سود پہ چل رہی ہے، تجارت سٹے کے اوپر چل رہی ہے، دھوکے کے اوپر چل رہی ہے، جھوٹ کے اوپر چل رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربن درہمن یأکلہ الرجل وہو یعلم انہ ربن اشد من 36 زنیۃ. ایک آدمی 1 روپیہ سود کا کھاتا ہے، حدیث میں درہم کا ذکر ہے، میں سمجھانے کے لیے روپیہ عرض کر رہا ہوں چونکہ ہماری کرنسی روپیہ ہے. آپ نے فرمایا جو 1 روپیہ سود کا کھاتا ہے وہ 36 مرتبہ زنا کرنے والے سے بڑا مجرم ہے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا الربا 70 جزء ایسرھا ان ينكح امه رجلا. ایک آدمی 1 روپیہ سود کا کھاتا ہے، اس کے کھاتے میں 70 بڑے بڑے گناہ لکھے جاتے ہیں، 70 بڑے بڑے جرائم کا مجرم وہ اللہ کے ہاں شمار کیا جاتا ہے. فرمایا ان میں سب سے کم درجے کا جو جرم ہے اللہ کے ہاں 1 روپے کا سود جو کھانے والا ہے وہ اللہ کے ہاں سکی والدہ کے ساتھ زنا کرنے والے سے بڑا مجرم لکھا جاتا ہے. اب ایک آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے، وہ سود پہ کام کر رہا ہے. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کرنے کو جا رہا ہے، لیکن اس کے کھانے کے اندر، اس کے پینے کے اندر، اس کے پہننے کے اندر
اگر خدا نخواستہ حرام کی آمیزش ہے، اس کے سورس آف انکم کے اندر اگر خدا نخواستہ حرام کی آمیزش ہے، سود کا پیسہ آیا ہوا ہے، سٹے کا پیسہ آیا ہوا ہے، کسی کو دھوکہ دے کے اس نے پیسے کمائے ہیں، یا اپنے بہن بھائیوں کی جو وراثت ہے اس کو غصب کر کے اس کے ذریعے سے اس نے پیسہ کمایا ہوا ہے، تو جتنے بھی حرام پیسے اس کے مال کے اندر شامل ہیں، اس کی آمدن کے اندر شامل ہیں، اس کے ذریعے سے اگر اس نے ایک لقمہ بھی اپنے حلق سے نیچے کر لیا تو 40 دن تک اللہ نہ اس کی کسی عبادت کو قبول فرماتے ہیں اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کسی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی حالت احرام میں ہوتا ہے، ملتزم پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے یا رب اللہ کو پکارتا ہے، دعا کرتا ہے، اس کی ہر پکار کے جواب میں اس کو کہا جاتا ہے کہ مردود، تیری حاضری بھی قبول نہیں، تیری دعا بھی قبول نہیں، تیری کوئی عبادت بھی قبول نہیں۔ تو صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے کہ بھئی اس آدمی کے اندر تو بہت ساری وجوہ قبولیت، اسباب قبولیت اکٹھے ہیں، پھر اس کو کیوں مسترد کیا جا رہا ہے، اس کو کیوں ریجیکٹ کیا جا رہا ہے؟ مقام ملتزم بہت بڑا قبولیت کا مقام ہے، پھر یہ مسافر ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، پھر یہ محرم ہے، محرم کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، پھر اللہ کا مہمان ہے، اللہ تبارک و تعالی حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ الحاج والمعتمر ضیوف الرحمن، یہ تو حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے رحمان کے مہمان ہوتے ہیں، تو ہم اپنے مہمان کا بڑا خیال رکھتے ہیں، بن مانگے اس کو دے دیتے ہیں، اور اگر مانگے تو پھر تو اور بھی اہتمام سے دیتے ہیں، اور وہ تو وہ تو رب العالمین ہے، وہ تو سخیوں کا سخی ہے، احکم الحاکمین ہے۔ وہاں جا کے اگر کوئی بندہ اس سے مانگ رہا ہوتا ہے تو بجائے اس کو دینے کے وہ اس کو مردود قرار دے رہا ہے، اس کو مسترد کر رہا ہے، اس کو ریجیکٹ کر رہا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس کو مردود کیا جا رہا ہے، اس کی کسی لبیک کا جواب نہیں دیا جا رہا بلکہ اس کو مسترد کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مأکلہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام انا یستجاب لہ دعاء۔ ایک ایسا آدمی جس کا کھانا بھی حرام کا ہے، جس کا پینا بھی حرام کا ہے، جس کا پہننا بھی حرام کا ہے، تو ایسے حرام خور کی دعا کو اللہ کیسے قبول فرمائے؟ آج جو پوری دنیا میں مسلمان آہو بکا کر رہے ہیں، دعائیں بھی کی جا رہی ہیں، بیت اللہ کے اندر دعائیں کی جا رہی ہیں، مسجد نبوی میں دعائیں کی جا رہی ہیں، اور ایک بڑا طبقہ ہے جو رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن آج حالات کیوں نہیں بدل رہے؟ کہ اس میں جو سب سے ایک بڑا ایک فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو ذرائع آمدن ہیں وہ مکمل حلال نہیں ہیں، مکمل پاکیزہ نہیں ہیں، چونکہ ہم کمانے کے اندر ہم شریعت کو فالو نہیں کر رہے ہوتے، ہم اس کے رولز کو فالو نہیں کر رہے ہوتے، اور ہمارے ہاں چونکہ الحمدللہ دارالفتاح ہے، ہمارے ہاں بھی الحمدللہ فتاوی جات آتے ہیں، لیکن ہم اپنے ہاں بھی دارالفتاح میں اور پوری دنیا میں اور پاکستان کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے دارالفتاح ہیں ان کا بھی اگر آپ سروے کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دارالفتاح میں آنے والے 98% جو مسائل ہوتے ہیں یا ان کا تعلق نکاح کے ساتھ ہے، اور اکثر کا تعلق طلاق کے ساتھ ہے، اور زیادہ سے زیادہ نماز کے ساتھ ہے یا روزے کے ساتھ ہے، جو سیزنل جو مسائل ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ ہے۔ 2% بھی مسائل ایسے نہیں ہیں کہ جو لوگ تجارت کے متعلق پوچھتے ہوں، صنعت کے متعلق پوچھتے ہوں، باقی معاملات کے متعلق پوچھتے ہوں، اخلاقیات کے متعلق پوچھتے ہوں، معاشرت کے متعلق پوچھتے ہوں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان 3 شعبوں کا دین جس کا تعلق اجتماعیت کے ساتھ، سوسائٹی اور معاشرے کے ساتھ ہے، مسلمانوں کی پریکٹیکل لائف سے چونکہ یہ نکل چکا ہے، اس وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں اور ہماری سوسائٹی میں دین جو ہے وہ خال خال نظر آتا ہے۔ 10% اگر لوگ نماز پڑھنے والے ہیں، 10% اگر صحیح العقیدہ لوگ ہیں، تو ان 10% لوگوں میں بھی اچھے معاملات کرنے والا نہیں ملتا، اچھے اخلاق والا نہیں ملتا، اچھی معاشرت والا نہیں ملتا، اور پھر اس کا نقصان جو ہو رہا ہے وہ ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ مشاہدہ کرتے ہیں، اور زندگی کے ہر شعبے میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کا مسلمان اس آیت کے تناظر میں مکمل مومن اور مسلم بنے، اور زندگی کے تمام شعبوں کے اندر اسلام کے ان 5 شعبوں کو فالو کرے، اپنا عقیدہ اسلام کے مطابق، عبادت اسلام کے مطابق، معاملات اسلام کے مطابق، اخلاقیات اسلام کے مطابق، اور معاشرت اسلام کے مطابق۔ یہ آیت ان 5 شعبوں کی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ اس کا شان نزول بھی میں عرض کر دیتا ہوں، اور اس شان نزول کی روشنی میں آج کل کے جو موجودہ حالات ہیں،
جو ایک بہت بڑا چیلنج ہے مسلمانوں کے لیے، اس کے تناظر میں بھی اس آیت کریمہ کے شان نزول کے ذریعے سے ہمارے لیے ایک راہ متعین کر دی گئی ہے۔ اس آیت کے شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یہود کے بہت بڑے عالم تھے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، تو یہود کے چونکہ یہ بہت بڑے عالم تھے، ان کے پاس تورات کا بھی علم تھا، ان کے پاس زبور کا بھی علم تھا، ان کے پاس انجیل کا بھی علم تھا۔ تو جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اسلام کو بھی اسٹڈی کرنا شروع کیا۔ تو یہودیت کا نالج پہلے سے تھا، عیسائیت کا نالج پہلے سے تھا، تو اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کیا، مسلمان ہو چکے تھے۔ ان کے پاس تورات، زبور، انجیل کا علم تو پہلے سے تھا، قرآن کو بھی انہوں نے اسٹڈی کرنا شروع کیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کمپیریزم شروع کیا اسلام کا، یہودیت کا، عیسائیت کا، قرآن کریم کا، زبور کا، انجیل کا، تورات کا، ان کو کمپیئر کرنا شروع کیا، جس کو تقابلی مطالعہ کہا جاتا ہے۔ تو کمپیریٹیو جو اسٹڈی ہے وہ انہوں نے کرنی شروع کی، اور انہوں نے ایک چیز کو محسوس کیا اور بڑی شدت کے ساتھ محسوس کیا کہ یہ جو یہود یہاں مدینہ میں رہ رہے ہیں، یہود کے بڑے 3 قبائل، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر، یہ تینوں قبائل یہ تو یہاں آ کے آباد ہی اس لیے ہوئے تھے کہ ان کے جو اجداد تھے، یعنی بنو قریظہ کا جو دادا تھا قریظہ، بنو قینقاع کا دادا قینقاع، اور نذیر کا جو دادا تھا بنو نذیر کا نذیر، یہ تینوں قینقاع، قریظہ اور نذیر، یہ تینوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابی تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت حج کرنے کے لیے تشریف لائے تھے تو آپ نے یہاں پہ قیام فرمایا تھا مدینہ پاک میں، اس وقت اس کا نام یثرب تھا۔ تو قیام کے دوران یہ تینوں صحابی قینقاع، قریظہ اور نذیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ ہماری کتابوں میں پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات لکھے ہوئے ہیں ان میں یہ بات بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جس مقام پہ تشریف لائیں گے، ہمارا علم یہ کہتا ہے کہ وہ مقام یہی ہے، تو آپ اگر ہمیں اجازت دیں تو ہم یہیں پہ رک جائیں، ترک سکونت کر لیں، ہجرت کر لیں، اس لیے کہ ہمیں خدشہ ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم مصر میں، فلسطین میں وہاں رہ رہے ہوں، ہماری اولادیں وہاں پہ ہوں، اور پیغمبر آخر الزمان یہاں تشریف لے آئیں اور ہماری اولادیں وہاں تک نہ پہنچ سکیں، تو پیغمبر آخر الزمان کی جو صحبت ہے اس سے محروم ہو جائیں، ان کی ہدایت سے یہ محروم رہیں۔ تو اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم یہاں پہ پڑاؤ ڈالیں، ہم ان کی میزبانی کا شرف حاصل کریں، ہم ان کے دست و بازو بنیں، ہماری اولادیں، تاکہ ان کے فیض سے فیضیاب ہو سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان تینوں کو اجازت دی، اور یہ تینوں جو اجداد ہیں ان تینوں یہود کے قبائل کے، ان کے یہاں پہ رکنے کا واحد مقصد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جگہ کو اپنا دارالہجرت بنانا تھا، اس بیس پہ یہ لوگ یہاں پہ رکے۔ یہ ساری چیزیں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نالج میں تھیں، تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ یہ لوگ تو حضور کی تشریف آوری سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل یہ دعائیں مانگا کرتے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے دے کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فتح بھی مانگا کرتے تھے دشمنوں کے خلاف۔ اب جب کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، مبعوث ہو چکے ہیں، تو بجائے اس کے کہ یہ ان کو تسلیم کریں، ان کے دست و بازو بنیں، اور جس مقصد کے لیے ان کے اجداد نے یہاں ڈیرے ڈالے تھے اس مقصد کو پورا کریں، ان پر ایمان لائیں، الٹا یہ بغاوت پہ اتر آئے ہیں اور شرارتوں پہ اتر آئے ہیں اور سازشوں پہ اتر آئے ہیں۔ چنانچہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور تشریف لائے تھے تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتب حدیث میں یہ واقعہ مصرح ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ نے، لمبی حدیث ہے، اس وقت اس کو پوری کو بیان کرنا مقصد نہیں ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ میری قوم کو بلائیے، میں پردے میں چھپ جاتا ہوں، اور سب سے پہلے میرے متعلق پوچھیے کہ عبداللہ ابن سلام کو تم جانتے ہو، پھر پوچھیے کہ وہ کیسا آدمی ہے، تو پھر آپ کو یہ کہیں گے، میرے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ میں کون ہوں اور کیسا آدمی ہوں۔ اس کے بعد آپ فرمائیے گا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے تو تمہارا کیا خیال ہے، اسلام قبول کرو گے؟
تو پھر یہ جو بھی کہیں گے میں اس کے بعد جو ہے اس کے مطابق آپ کے سامنے ظاہر ہو جاؤں گا. اور چنانچہ ایسے ہی ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قوم کو بلایا اور بلا کے پوچھا کہ بتاؤ بھائی عبداللہ ابن سلام کو جانتے ہو؟ کہنے لگے جی ان کو کون نہیں جانتا, وہ تو بڑی مشہور و معروف شخصیت ہیں. آپ نے فرمایا کہ وہ کیسا آدمی ہے؟ تو یہودی کہنے لگے عالمنا ابن عالمنا, اکرمنا ابن اکرمنا, اشرفنا ابن اشرفنا. وہ تو بہت بڑا عالم ہے, اس کا باپ بھی بہت بڑا عالم ہے, بہت ہی معزز ہے, اس کا باپ بھی بہت بڑا معزز. آپ نے فرمایا اچھا وہ اگر اسلام قبول کر لے تو پھر؟ کہنے لگے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اسلام قبول کرے, اتنا پڑھا لکھا آدمی تیرے اوپر ہی مان لائے گا. بس یہ کہنا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے نکل آئے اور اعلان کیا, بآواز بلند کہنے لگے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ایک دم جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے اجہلنا ابن اجہلنا, ارذلنا ابن ارذلنا. اس سے بڑا جاہل تو ہے ہی کوئی نہیں, اور یہ خود بھی جاہل, اس کا باپ بھی جاہل, اور اس جیسا رذیل ہے ہی کوئی نہیں. یہ بھی رذیل ترین اور اس کا باپ بھی رذیل ترین. یہ رذیل ترین کا بیٹا, یہ خود بھی جاہل اور جاہل کا بیٹا, خود بھی رذیل, اس کا باپ بھی رذیل. تو فوراً منکر ہو گئے, فوراً انکار کر دیا. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بڑے پریشان بھی ہوئے, حیران بھی ہو کہ عجیب لوگ ہیں. آج تک تو یہ اس انتظار میں تھے, اب جب پیغمبر آخر الزمان تشریف لے آئے تو یہ سازشوں پہ اتر آئے, بجائے ماننے کے یہ انکاری ہو گئے. تو انہوں نے اسلام کو بھی اسٹڈی کرنا شروع کیا, اور یہودیت تو پہلے سے اسٹڈی کر چکے تھے, عیسائیت کو بھی اسٹڈی کر چکے تھے. ایک دن یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, میں دیکھ رہا ہوں کہ دن بدن اسلام, یہودیت, عیسائیت, یہ تینوں وہ مذاہب ہیں جو آسمان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں, سماوی جو مذاہب ہیں ان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں, اور ان کی نسبت انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ ان تینوں کے درمیان بعد ہوتا جا رہا ہے, دوریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو میں نے اس پہ بڑا ڈیپلی سوچا, بڑی گہرائی سے سوچا, اور سوچنے کے بعد میں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان کے اختلاف کو, ان دوریوں کو ختم کر دیا جائے. اور اگر یہ دوریاں ختم نہ ہو سکیں اور یہ نہیں ہو سکتی تو کم از کم ان کو کم سے کم کر دیا جائے. اس کے لیے میرے ذہن میں تقابلی مطالعے سے کچھ چیزیں میرے سامنے آئی ہیں, اور میں ان کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ اس پر منظوری ارشاد فرمائیں تو میرے خیال سے یہ جو فاصلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں یہ فاصلے کم ہو جائیں گے, اور یہودی اور عیسائی اسلام کے اور مسلمانوں کے اور آپ کے قریب آ جائیں گے, تو ان کو اسلام کے سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی. میں چاہتا ہوں کہ یہ بجائے مزید دور جانے کے یہ قریب آ جائیں اسلام کے اور پیغمبر اسلام کے اور مسلمانوں کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود انسانیت کی ہدایت کے بڑے حریص تھے, اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مغموم اور فکر مند رہتے تھے, یہاں تک کہ اس فکر مندی اور غم کی وجہ سے آپ بیمار رہنے لگے اور قرآن کریم کو کہنا پڑا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے اس افسوس کی وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. میرے حبیب ان علیک الا البلاغ, آپ کے ذمہ منوانا ہے ہی نہیں ہے, آپ کے ذمہ تو پہنچانا ہے, بس آپ پہنچاتے رہیں. مانے گا تو وہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے, اور یہ ہدایت دینے کا اختیار تو ہم نے آپ کے ہاتھ میں بھی نہیں دیا, یہ تو ہم نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. یہ ضروری نہیں کہ جس کو آپ پسند فرمائیں اس کو ہدایت ملے, ہدایت تو اس کو ملے گی جس کو اللہ چاہیں گے. اس حد درجے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریص تھے لوگوں کی ہدایت پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو سن کے متوجہ ہوئے. آپ نے فرمایا کہ ایسی کون سی چیز ہے جو تیرے ذہن میں آئی جو یہودیوں کو, عیسائیوں کو مسلمانوں کے قریب کر سکے؟ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, میں نے چونکہ تینوں مذاہب کو مطالعہ کیا, اور مطالعہ کرنے کے بعد میں کچھ ایسی چیزوں پر, کچھ ایسے پوائنٹس پر, کچھ ایسے نکات پر میں پہنچا ہوں کہ اگر ان کے بارے میں کچھ آپ کے سامنے میں عرض کروں اور آپ ارشاد فرمائیں اور اس کے مطابق اگر عمل درآمد ہو جائے تو یہ جو خلیج حائل ہوتی جا رہی ہے اگر یہ ختم نہ ہو سکی تو کم ضرور ہو جائے گی. آج بھی پوری دنیا میں کچھ طبقات کی طرف سے یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے
کہ مسلمانوں کو اور بالخصوص علماء کو اسلام کا کوئی ایسا ایڈیشن پیش کرنا چاہیے جو ویسٹ کے لیے قابل قبول ہو، جو امریکہ کے لیے قابل قبول ہو۔ اسلام کا کوئی ایسا چہرہ مسلمانوں کو اور بالخصوص علماء کو پیش کرنا چاہیے جو امریکہ کے لیے قابل قبول ہو، جو مغرب کے لیے قابل قبول ہو۔ آج بھی یہ شوگر کوٹڈ گولی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن کے اندر اس آئیڈیا کا آنا یہ بھی تکوینی طور پہ تھا، من جانب اللہ تھا، کہ اسی وقت ہی اس کا جواب دے دیا گیا، ورنہ اس خوبصورت ٹائٹل کے نیچے پتہ نہیں اسلام کی شکل کو اتنا مکسچر بنا دیا جاتا کہ اسلام اور کفر کے درمیان امتیاز کرنا مشکل ہو جاتا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے ذہن میں ایسے کون سے نکات ہیں جن کے متعلق آپ سوچتے ہیں کہ اگر ان پہ عمل درآمد ہو جائے تو یہ جو خلیج حائل ہوتا جا رہا ہے اس میں کمی پیدا کی جا سکتی ہے۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پہلی بات عرض کی وہ یہ تھی کہ حضرت میں نے یہ دیکھا کہ اسلام اونٹ کھانے کا حکم دیتا ہے، اونٹ کو جائز قرار دیتا ہے، حلال قرار دیتا ہے، جبکہ یہودیت میں اونٹ کا کھانا جائز نہیں ہے۔ جیسے ہمارے یہاں ہندوستان میں گائے کا کھانا جائز نہیں سمجھا جاتا، ہندوؤں کے قریب وہ ایک مقدس دیوی ہے، اور جس وقت گائے کو ذبح کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی یہ صرف گائے کو نہیں ذبح کیا جا رہا بلکہ ہمارے عقیدے کو، ہمارے نظریے کو اور ہمارے جذبات کو ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے، جو ہمارے لیے برداشت نہیں ہے۔ چنانچہ ایک دور میں یہاں بھی یہ موومنٹ چلی تھی کہ گائے کی ذبح پہ یکجہتی کے لیے پابندی ہو جانی چاہیے، چونکہ اگر گائے کا ذبح کرنا جائز قرار دیا گیا ہے تو فرض واجب نہیں قرار دیا گیا۔ ساری زندگی اگر کوئی گائے ذبح نہ کرے قربانی میں، ساری زندگی اگر کوئی گائے کا گوشت نہ کھائے تو وہ مجرم تو نہیں ہوگا، گنہگار تو نہیں ٹھہرے گا، چونکہ اس کا کھانا فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، صرف اس کا ذبح کرنا فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے۔ تو اگر نہ ذبح کیا جائے تو کون سا حرج ہے؟ ان کے جذبات کا خیال رکھنا یہ زیادہ ضروری ہے، اور ان کو قریب کرنا زیادہ ضروری ہے۔ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جو ان کو تکلیف پہنچائے۔ تو یہی نظریہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں آیا کہ حضرت اگر اسلام اونٹ کو حلال قرار دیتا ہے، دوسری طرف وہ اسلام اونٹ کے کھانے کو نہ فرض قرار دیتا ہے، نہ واجب قرار دیتا ہے، اور نہ اس کو ضروری اور لازمی قرار دیتا ہے۔ ہم جس وقت اونٹ ذبح کرتے ہیں تو یہ اونٹ نہیں ذبح کر رہے ہوتے، یہودیوں کے جذبات کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں، اس سے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو میرے ذہن کے اندر یہ رائے آ رہی ہے کہ کچھ عرصے تک باہمی رواداری کی خاطر، یکجہتی کی خاطر، ان لوگوں کو اسلام سے قریب کرنے کی خاطر اگر اونٹ کی ذبح پر پابندی لگا دی جائے تو میرے خیال سے یہ ایک بہت اچھا میسج جائے گا، اور ان کو یوں اسلام کے قریب ہونے کا موقع ملے گا، اور اس طرح وہ اسلام کو جلدی سمجھ پائیں گے، اور اس طریقے سے ایک اچھا میسج ہماری طرف سے جائے گا۔ اب دکھنے میں یہ تو بڑا خوشنما قسم کا ایک نعرہ تھا اور بڑا ایک پرکشش قسم کا مشورہ تھا، بڑی اٹریکشن تھی اس کے اندر بظاہر۔ تو ایک بات تو حضرت عبداللہ بن سلام نے یہ پیش فرمائی۔ دوسری بات یہ پیش فرمائی کہ حضرت اسلام میں جمعے کا دن مقدس ہے، عیسائیت میں اتوار کا دن مقدس ہے، یہودیت میں ہفتے کا دن مقدس ہے، یوم السبت۔ اسلام نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ جمعہ کو مقدس مانو اور ہفتے کو اور اتوار کو مقدس نہ مانو، جمعہ کو محترم مانو اور ہفتے اور اتوار کو محترم نہ مانو، یہ تو کہیں بھی نہیں ہے۔ تو میرے ذہن میں ایک رائے آ رہی ہے کہ یہ تینوں چونکہ آسمانی مذاہب ہیں، ان تینوں مذاہب کی روشنی میں اگر تینوں دنوں کو محترم قرار دیا جائے اور یہ میسج جائے یہودیت اور عیسائیت کو کہ دیکھو بھائی جمعہ اسلام کے پیش نظر محترم ہے، اور ہفتے کو ہم یہودیت کے احترام میں محترم قرار دے رہے ہیں، اور اتوار کے دن کو ہم عیسائیت کے احترام میں محترم قرار دے رہے ہیں، تو اس سے ایک بہت ہی اچھا میسج جائے گا ان کو، اور وہ لوگ سمجھیں گے کہ دیکھو جی انہوں نے کتنی رواداری کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے کس درجے کی یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ تو اس سے ایک بہت اچھا میسج جائے گا، اور ان کے دل میں اسلام کے بارے میں، پیغمبر اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں ایک نرم گوشہ پیدا ہوگا، اور یوں وہ اسلام اور مسلمانوں کے اور آپ کے قریب آ جائیں گے، اور ان کو اسلام کے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔
یہ رائے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خدمت میں پیش کی۔ ابھی اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہیں دیا تھا، کیونکہ آپ کا منصب نبوت اور رسالت کا تھا، اور جو منصب نبوت اور رسالت ہے اس کا جو تقاضا ہے اور اس کا جو فریضہ ہے اور اس منصب کا جو سٹیٹس ہے وہ قرآن کریم نے خود بیان کیا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی اور رسول اپنی مرضی سے کبھی کوئی بات نہیں کرتے جب تک اللہ کی طرف سے ان کو وحی نہ آ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کوئی لب کشائی نہیں فرمائی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام یہی آیات لے کے اتر آئے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو جب تم نے کلمہ پڑھ لیا اب پورے داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر، اب یہودیت کی پرواہ مت کرو، عیسائیت کی پرواہ مت کرو، یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ پالیسی ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اگر تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور سچے دل سے پڑھ لیا، اب اس کی پرواہ مت کرو کہ یہودی کیا کہتے ہیں، عیسائی کیا کہتے ہیں، دنیا کفر و باطل کیا کہتا ہے۔ اگر وہ تمہارے مقابلے میں آتے ہیں تو تم اس کی پرواہ مت کرو، ان کی وجہ سے اسلام کے کسی حکم پر آنچ مت آنے دو، تم اسلام پہ ڈٹ جاؤ اور اسلام کے ہر حکم پہ ڈٹ جاؤ اور اپنے نبی کے ہر طریقے پہ ڈٹ جاؤ۔ جس وقت تم اسلام کے ہر حکم پہ ڈٹو گے، اپنے نبی کے ہر طریقے پہ تم ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو گے، پوری دنیا کفر و باطل اگر مل کے تمہارے مقابلے میں آئے گی تو تمہارا ایک بال بھی بیکار نہیں کر سکے گی، کیونکہ ہر میدان میں رب العالمین خود ان کے مقابلے میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا، اور جب میں کسی کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں تو دنیا کی کوئی طاقت پھر اس کا کوئی ایک بال تک بھی بیکار نہیں کر سکتی۔ تو یہ اس وقت ہمیں یہ تاکید اور تنبیہ کر کے ہمیں اس بات کا پابند کر دیا گیا کہ قیامت تک اگر کفر اور باطل مسلمانوں کو کسی حکم پر سرنڈر کرنے کی کوشش کریں، اگر مسلمانوں کے سامنے یہ پروپیگنڈا کریں، یا مسلمان نام نہاد مسلمانوں میں سے کوئی طبقہ اٹھے یا کوئی فرد اٹھے اور وہ اسلام کے بارے میں کوئی ایسی رائے لے کر آئے جس رائے کے پیش نظر اسلام کے اندر کوئی ترمیم کرنے کی خدا نخواستہ کوشش کا راستہ نکالنے کی کوئی نہ کوئی مذموم اگر سائی سامنے آ رہی ہو، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کی رائے کو مسترد کر دیں، اس کی رائے کو ریجیکٹ کر دیں، کفر اور باطل کی رضامندگی کو نہ دیکھیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کو دیکھیں، اور جس وقت وہ اس کی رضامندی اور خوشنودی کو دیکھیں گے تو ساری دنیا اگر مل کے بھی ان کے مقابلے میں آئے گی، انشاءاللہ ان کا ایک بال تک بھی بیکار نہیں کر سکے گی۔ چنانچہ ہم نے صحابہ کرام کی زندگیوں میں دیکھا کہ ان لوگوں نے 100% دین پہ عمل کیا، اللہ نے کیسے ان کی مدد اور نصرت فرمائی اور کس طریقے سے اللہ نے ان کو کامیاب کیا۔ اچھا، یہ باتیں تو ہم کتابوں میں پڑھا کرتے تھے، اللہ نے ہمیں تو اپنی آنکھوں سے ہمارے پڑوس میں امارت اسلامیہ کی شکل میں ان ساری چیزوں کا مشاہدہ کروا دیا کہ پوری دنیا کا کفر اور باطل جدید ٹیکنالوجی سے مسلح ہو کر چند ایک نہتے مسلمانوں پہ 20 سال تک وہ کوشش کرتا رہا ان کو ختم کرنے کی، ان کو مٹانے کی، صفحہ ہستی سے ان کو نیست و نابود کرنے کی، لیکن وہ چند ایک نہتے مٹھی بھر مسلمان ڈٹ گئے پوری دنیا کے مقابلے میں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسلام کے کسی حکم پر آنچ نہیں آنے دیں گے، اپنے نبی کے کسی طریقے پہ آنچ نہیں آنے دیں گے، ہماری جان جاتی ہے تو چلی جائے، ہمارا مال جاتا ہے تو چلا جائے، ہمارا گھر بار لٹتا ہے تو لٹ جائے، لیکن ہم اللہ اور اس کے رسول کے کسی حکم پر کفر کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے۔ تو آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اپنی نصرت کا وعدہ پورا کر دکھایا، جو نصرت کا وعدہ اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ پورا کر کے دکھایا تھا۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار۔ اب بھی آج بھی اگر مسلمان اپنی اصل پہ آ جائے اور مسلمان 100% ادخلوا فی السلم کافہ کے اوپر آ جائے اور مکمل مومن اور مسلم بن جائے، جس طریقے سے یہ چند ایک مٹھی بھر یہ امارت اسلامیہ کے طالبان مسلمان جو ہے یہ جس طریقے سے 100% مسلم بنے اور کسی معاملے میں مرعوب نہیں ہوئے، کسی معاملے میں انہوں نے لچک نہیں دکھائی، ساری دنیا اگر مخالف تھی تو مخالف تھی، انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، بلکہ یہ 100% اسلام کے اوپر ڈٹے رہے اور اسلام کے کسی حکم پر انہوں نے ذرا برابر بھی سمجھوتا کرنے کا، انہوں نے ذرا برابر بھی کوئی اشارہ نہیں دیا۔ آج پوری دنیا
ان کے سامنے سرنڈر ہے، پوری دنیا ان کے سامنے سرنگوں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ عزت عطا فرمائی ہے جو عزت اللہ نے قرون اولیٰ کے مسلمانوں کو عطا فرمائی تھی۔ آج کا مسلمان اگر عزت چاہتا ہے تو اس کو اسی طریقے سے 100% اسلام پہ آنا پڑے گا، 100% اسلام پہ، اور جس وقت وہ 100% اسلام پہ آئے گا، مکمل مسلمان بنے گا، تو اللہ کی مدد اور نصرت اسی طریقے سے اس کے ساتھ اترے گی جس طریقے سے بدر کے مارکے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور حضرات صحابہ کرام کے ساتھ اتری تھی۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ وہ جو اقبال مرحوم نے کہا تھا، تہذیب میں ہو تم نصارہ اور تمدن میں ہو تم ہنود، یہ ہیں وہ مسلمان جن کو دیکھ کے شرمائیں یہود۔ تو ہمارا تو حال یہ ہے، ہم تو نہ ہل ہیں نہ ککڑ ہیں، ہم تو آدھا تیتر آدھا بٹیر، ہم تو اگر کوئی تھوڑی سی بھی آزمائش آتی ہے تو ہم کسی بھی قسم کی، تو ہم اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں، نبی کے طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جی کہ ہم نے سوسائٹی کے ساتھ چلنا ہے، ہم نے زمانے کے ساتھ چلنا ہے، ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے، اللہ رسول کے ساتھ چلنے کی پرواہ نہیں، اسلام کے ساتھ چلنے کی پرواہ نہیں، لیکن دنیا کے ساتھ چلنے کی پرواہ ہے۔ اور زمانے کے ساتھ چلنے کے لیے، دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے ہم اللہ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے نبی کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ ذلت و رسوائی کی شکل میں آئے دن جو ہم مشاہدہ کرتے ہیں، اور جو پوری دنیا میں مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کے جو اس وقت نعرے بلند ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج کا مسلمان مکمل مسلمان نہیں ہے۔ آج بھی اگر یہ مکمل مسلمان بن جائے گا، ادخلوا فی السلم کافہ کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے گا، تو انشاءاللہ پوری دنیا اس کے سامنے سلوٹ کرے گی، اور پوری دنیا اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ سرنڈر کر دیں گے، اور ساری دنیا جو ہے وہ اس کے قدموں کے اوپر آ کے گرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 100% مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے اندر کمزوریاں اور کوتاہیاں ہیں اللہ ان سب کو دور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ www.darsequran.com